السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول ہونے کے اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں اور ہر جگہ ہم کو دعا مانگنے کی اور بارگاہ عالیہ میں درخواست پیش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان وقتوں میں خاص درجے کی برکت اور قبولیت زیادہ ہے۔ نمبر 1، اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد۔ نمبر 2، اذان اور تکبیر کے درمیان۔ نمبر 3، ہر مصیبت کے وقت۔ نمبر 4، فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر 5، نمازوں کے بغیر سجدے میں۔ نمبر 6، تہجد کی نماز کے بعد۔ نمبر 7، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، خاص کر جب کہ قرآن پاک ختم کیا جاوے۔ نمبر 8، عرفات کے میدان میں۔ نمبر 9، کعبہ شریف کی زیارت کے وقت۔ نمبر 10، طواف کرنے کے وقت۔ نمبر 11، حجر اسود کی زیارت کے وقت۔ مسلم شریف میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک زیادہ تر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لوگوں تم سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو۔ سجدے کرنے میں حق تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کمال درجہ رکھتی ہے، اور بندے کی عاجزی اور محتاجی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے اعضاء رئیسہ جو خاص پر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا اور اپنی کمزوری اور محتاجی کو ظاہر کر دیا، اس لیے بندے کو سجدے میں نزدیکی زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت پر حق تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو سجدہ کرنا شرک حرام ہے۔ بندے کا سر اپنے مالک وحدہ شریک لہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا چاہیے۔ ایک غلطی کا جواب۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اب تو گناہ کر لیں پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ذرا اپنی انگلی آگ میں ڈال دو، پھر ہم اس پر مرہم لگا کر اچھی کر دیں گے، کیا یہ لوگ اس بات کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر افسوس ہی کی بات یہ ہے گناہ کرنے کی کیسے ہمت پڑتی ہے، اور ان لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی ہم اور زندہ رہیں گے؟ ممکن ہے کہ چلتے پھرتے ہی موت آ جاوے، یہ رات کو سوتے کے وقت ہی رہ جائیں۔ یہ بڑی غلطی ہے، توبہ کرنے میں ہرگز دیر نہ کی جائے۔ دوسری غلطی کا جواب۔ بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں گناہوں کے اس کے یہاں کیا حقیقت ہے؟ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، مگر قہار اور منتقم بھی ہے۔ تو تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ضرور ہی بخشے جاؤ گے؟ ممکن ہے کہ تم کو نافرمانی کی سزا دے۔ قرآن پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہے جو کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ اپنے عملوں کو درست کریں، اور اگر بلا توبہ مر گئے تو گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں، مگر ان لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ضرور ہی بخشے جائیں گے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ اس سے بچنا لازم ہے۔ تیسری غلطی۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری تقدیر ہی میں یوں لکھا ہے، اور یہ کہنا ایسا آسان ہے کہ ہر شخص اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو دنیا کے کاموں میں تقدیر پر ایسا بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی شخص تم کو نقصان پہنچاوے تو سمجھ لیا کرو کہ اس کی تقدیر ہی میں یہ لکھا ہے کہ ہم کو نقصان پہنچائے، پھر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ وہاں تقدیر سے پھر جاتے ہو، اور دین کی حکموں پر سب سے بڑھ کر تمہارا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، عقل سے کام لو۔ چوتھی غلطی کا جواب۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں اگر ہماری قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، اور دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ تدبیر اور محنت بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحبو، اگر یہ بات سچ ہے تو دنیا کے کاموں میں تدبیریں اور محنتیں کیوں کرتے ہو؟ دیکھو، پیٹ بھرنے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہو، محنتیں اٹھاتے ہو کہ زمین کماتے ہو، پھر دانہ ڈالتے ہو، پھر غلہ تیار کرتے ہو، پھر آٹا پسواتے ہو، اس کو چھانتے ہو، پھر گوندتے ہو، پھر روٹی پکاتے ہو، پھر لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتے ہو، پھر نگلتے ہو۔ بس کچھ بھی نہ کیا کرو، اگر قسمت میں ہے تو آپ بن کر پیٹ میں اتر جائے گی۔ یا مثلاً نوکری کیوں کرتے ہو، تجارت اور زراعت اور مزدوری وغیرہ کیوں کرتے ہو، اولاد حاصل کرنے کے لیے نکاح کیوں کرتے ہو؟ بس جس طرح دنیا کے کاموں میں قسمت کو مانتے ہو اور اسباب کو جمع کرتے ہو، اسی طرح جنت بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے حکموں پر محنتیں کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، جائے عیش عشرت مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
5ویں غلطی کا جواب، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا کو ہماری عبادت کی کیا پرواہ ہے، وہ تو بے پرواہ ہے۔ صاحبو، یہ سچ ہے کہ خدا کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی نفع ہے، مگر کیا آپ عبادت سے نفع حاصل کرنا نہیں چاہتے کہ جو عبادت اور تابعداری پر ملتا ہے؟ صاحبو، عبادت اور اچھے کام کرنے تو آپ کے نفع کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اگر خدا بے پرواہ ہے تو آپ تو بے پرواہ نہ ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان حکیم یا ڈاکٹر بیمار پر رحم کر کے دوا بتلا دے اور بیمار اپنی جان کا دشمن یہ کہہ کر ٹال دے کہ دوا کرنے سے حکیم کو کیا نفع ہوگا، بھلے آدمی حکیم کا کیا نفع ہوتا، تیرا ہی نفع ہے کہ بیماری نہ رہے گی اور تو تندرست ہو جائے گا۔ صاحبو، اس نصیحت سے سبق حاصل کرو اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ 6ٹھی غلطی کا جواب، بعض جاہل فقیر دین کے دشمن کہا کرتے ہیں کہ ہم محنت اور مجاہد کر کے اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں، اب ہم خود کچھ نہیں کرتے، جو کچھ اچھا اور برا کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل جڑ تو خدا کی یاد ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور یہ ظاہری نماز روزہ تو ایک ڈھونگ ہے جو موریوں کو نکالا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی خدا کے قریب پہنچا اور نہ کوئی آپ کی طرح خدا کی ذات میں فنا ہوا، اور نہ آپ یا صحاب سے بڑھ کر آج تک کسی نے خدا کی تلاش کا راستہ سیکھا، بس آپ کی اور آپ یا صحاب کی عبادت اور اطاعت اور نماز روزے کی پابندی دیکھ لو۔ مسلمانوں، یہ سب شیطانی مکر ہے، ایسے خبیث لوگوں کو شیطان کی سپاہی سے سمجھو اور ان سے بچو۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جان والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت کی یادگاری ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم موت کو بہت یاد کیا کرو، وہ دنیا کے مزوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق موت کا آنا ایسا سچا ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا عجب نقشہ ہے کہ دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ دن رات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی شہر ہے، کہیں گلاب کے پھول، کہیں کانٹے ببول، کہیں شادی کا ولیمہ، کہیں میت کے پھول، کوئی بڑے شوق میں نئی شادی کی دلہن کو پائے یا موٹر کار لیے ہوئے خوشیاں منانا اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ اتفاق سے بازار کے بیچ میں میت کی بارات اور شادی کی بارات کا میل ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک طرف خوشی کی بہار اور ایک طرف غم کا پہاڑ، ایک طرف خانہ آبادی، ایک طرف بربادی، ایک طرف دلہن کی پار کی اور موٹر کار میں اس کی چھوٹی بہنیں اور سہیلیاں پان الائچی کھاتی اور خوشیاں مناتی جاتی ہیں، دوسری طرف سے جنازے کی چارپائی کے نیچے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی روتے جاتے ہیں۔ کوئی ایسے بیٹے کی خوشی میں عقیقے کے بکرے لیے چلا آتا ہے، کوئی اپنے خوبصورت چاند سے بیٹے کا جنازہ لیے جاتا ہے، عقیقے والا بکریوں کا گوشت رشتہ داروں یا دوستوں کو کھلائے گا اور دوسرا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی جانب خاک پر لٹا کر اس کے چاند سے بدن کے گوشت کو قبر کے کیڑوں کو دکھلائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، خوشی کی جا ہے دنیا نہیں ہے، کسی نے صدا اس میں رہنا نہیں، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ ثواب پہنچانے کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبروں پر گزرے اور سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر مردوں کو بخشے تو اس کی گنتی کے برابر بخشنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے اور مردوں کو ثواب پہنچائے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتی ہے اور پڑھنے والے کو ان مردوں کی گنتی کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ثواب پہنچانے کا طریقہ، ثواب پہنچانے کا آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی مرد یا عورت نے کوئی نیک کام کو کیا، جیسا کہ اللہ کے واسطے کھانا کھلائے یا دے دیا، اناج، آٹا، روٹی، گوشت اور دال، نمک مرچ، یا روپیہ پیسہ یا کپڑا مٹھائی وغیرہ دے دیا، نفلی عبادت جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی، یا قرآن شریف پڑھایا، سورتیں پڑھی، یا مسجد، مدرسہ، نہر، کنواں بنوایا، یا کسی غریب کا قرضہ اتار دیا، یا اس کے رہنے کے لیے مکان بنوا دیا یا جگہ دے دی، ایسے کاموں میں چندہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عبادت کا یا اس نیک کام کا اور خیرات کا ثواب فلاں بزرگ یا میرے والدین کو یا فلاں رشتہ دار اور بھائی بہن وغیرہ کو یا
या कुल मुसलमान मर्द और औरतों को पहुंचा दे, बस इतना कहने से सवाब पहुंच जाता है। और जो तरीका लोगों ने निकाल रखे हैं कि सब हीला बहाने हैं, बाकी सवाब हर तरह से पहुंच जाता है। जिस तरह भी कोई पहुंचावे, और सवाब पहुंचाने के लिए कोई वक्त या जगह मुकर्रर नहीं है। जब मौका मिले, कब्रिस्तान हो या घर हो या सफ़र हो, चलते फिरते, लेटते बैठते कुरान शरीफ या सूरतें पढ़कर या सुबहान अल्लाह या कलमा पढ़कर या कपड़ा रुपया वगैरह देकर सवाब पहुंचा सकते हैं। नूर हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया गया कि हज़रत एक सूरत पढ़कर 10 मर्दों को बख्श तो क्या हर मुर्दे को पूरी सूरत का सवाब मिलेगा? आपने फरमाया कि ये मेरी तहक़ीक़ यही है कि मुर्दे को पूरी सूरत का सवाब मिलेगा। जन्नत में महल तैयार कराने का वजीफ़ा रहमत आलम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द या औरत 10 बार सूरह अखलास पढ़े उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, और जो 20 दफ़ा पढ़े तो 2 महल, और जो 30 दफ़ा पढ़े तो 3 महल उनके लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हर 10 पर एक महल तैयार हो जाता है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम फिर तो हम जन्नत में बहुत से महल बनवा लेंगे, यानी सूरह अखलास बहुत पढ़ा करेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बहुत बड़ा देने वाला है, उसके यहाँ क्या कमी है? जितनी पढ़ो और जितनी चाहे महल बनवा लो। दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं ऊपर नबी के, ऐ ईमान वालो तुम भी दुरूद सलाम भेजते रहो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मुसलमान भाई और बहनों, सबसे बड़ा सवाब यानी बदला दुरूद शरीफ पढ़ने का ये है कि जब कोई मर्द या औरत दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते खुदा के हुक्म से उसी वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा देते हैं। जब कोई मर्द या औरत दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते खुदा के हुक्म से उसी वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा देते हैं। आप उस पढ़ने वाले से बहुत खुश होते हैं। फिर आपका और अल्लाह ताला का खुश होना दोनों जहां के नेमतों से बढ़कर है। सुभान अल्लाह, क्या शान अजीम है अल्लाह आपकी, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते और हर